لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. ایکچولی وہ تو اس لیے تھی، منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نماز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ تو اب نماز روک ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط دلیل ہے بھائی. نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے، یہ خود مقصود ہے، یہ خود کیا ہے؟ مقصد ہے. آپ کو نماز بے حیائی سے روکے نہیں روکے، آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. رمضان کا روزہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے، چاہے وہ رمضان کا روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرے یا نہ کرے. روزے کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ تقوی. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیا ہو رہا ہے پیدا؟ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی ٹھگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، فلمیں دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں روزے میں، تو تقوی تو پیدا ہی نہیں ہو رہا. تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ روزہ چھوڑ دیں وہ؟ نہ بالکل نہیں، روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ سے تعلق کیا ہو جائے آپ کا؟ مضبوط. بہت سے لوگوں کا نہیں مضبوط ہو رہا ہوتا نماز سے تعلق، پھر بھی نماز چھوڑنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے خود مقصود ہے، اس کو کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ نماز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. ایسے لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ جو تمہیں جھوٹ سے نہ بچا سکے. چھوڑو، اس سے تو وہ انگریز ہی اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، سچ تو بولتے ہیں نا کم از کم. ایسی نماز سے کیا فائدہ جو تمہیں کرپشن سے نہیں روک سکتی. اس سے بہتر تو وہ ایماندار آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن بے ایمانی نہیں کرتا. نہ یہ جملہ زبان سے مت نکالا کرو. بے ایمانی کرنا الگ جرم ہے، نماز چھوڑنا الگ جرم ہے. اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا کرنا بے ایمانی سے بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. نماز قضا کرنا اللہ کی نظر میں بے ایمانی سے، بول لینا یا سب کو چائے پلاؤں کیا تب ایکٹیو ہوں گے کیا؟ ہاں تو آپ ایسے سس سے لگ رہے ہو یار. تو اتنا تھوڑی ہے کہ میں نے پیے تو اب میں سب کو پلاؤں بیٹھ گیا، کبھی پلا بھی دیں گے انشاءاللہ. تو نماز چھوڑنا اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے، کرپشن بھی بڑا جرم ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے انسانوں سے پوچھا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن سے آپ پوچھو تو قرآن جتنا فوکس نماز کو کرتا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں کرتا. کیوں فوکس کرتا ہے نماز کو؟ اللہ کہتے ہیں پہلے مجھے تو مانو، اور تم مجھے مانتے ہو اس کا ثبوت پیش کرو. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز. جہاں ایمان والوں کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کس کا؟ نماز کا. نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. باقی سب چیزیں بعد میں. معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ بھی اگلے نمبر پہ بیان کیا اللہ نے. ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سب علامتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں. اللہ کی نظر میں جب اللہ ایمان والوں کی علامتیں ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے کس کو بیان کرتے ہیں؟ نماز کو. یہاں ایک اشکال ہوگا، بھائی یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نماز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، بھلے لوگوں کو ٹوپیاں کراتے رہو، جھوٹ بولتے رہو. یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو جھوٹ سے نفرت نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اصل میں اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ فوکس اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی چیز میں اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا اور معیار ہے نا ہمارا، وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ کا معیار ہم سے بولو ڈیفرنٹ ہے. جیسے کوئی بھی شخص بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں یار اس میں میرا جو کیا ہے وہ اوپینین ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، میں ذرا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں، میں تھوڑا مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. مجھے آج پتا چلا کامران مسیح تو پائلٹ ہی نہیں ہے.
اگرچہ بیان سے ہٹ کے ایک بات ہے, آج پتا چلا کامران مسیح تو میں تو جانے والا تھا اس کے گھر. آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے؟ وہ تو نیویگیٹر ہے ایئر فورس میں, اچھی بات ہے, یعنی چلو ایئر فورس میں کوئی نہ کوئی اس کی خدمات ہیں, لیکن وہ تو پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ اس لیے پائلٹ ہی نہیں ہے بھائی, وہ نہ جہاز کا پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا آدمی ہے, ہمیں کو اس سے وہ نہیں, چلو ایئر فورس میں ہونا بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ایئر فورس میں ہے, بس اتنا بھی کافی ہے. مقصد کسی کو حوصلہ شکنی کسی کی کرنا نہیں ہے. مجھے یہ اشکال اس لیے ہوا, میں نے کہا یار ایک ہی پائلٹ تھا, باقی ہم تو سنے 40 جہاز اڑے تھے. یہ جو فائٹ ہوئی ہے نا, اس کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے نا. دیکھو کتا کیسے لڑتا ہے, وہ مہمان اپنے جو گھر یار یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا, اس کو نماز کے بعد سوال جواب کے سیشن میں اس کو نمٹائیں گے ہم اس مسئلے کو, ورنہ یہ سارا بیان میرا جنگ پہ چلا جائے گا پھر تو. لیکن بہرحال آج مجھے پتا چلا کہ نہیں, میں نے جو رپورٹیں طلب کی ہیں وہ بالکل, میں یوٹیوب کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا, میرے پاس بھی 2 رپورٹیں ہیں. بیویاں 4 ہیں لیکن رپورٹیں 2 ہیں. تو اچھا خیر, یہ تو پھر ٹاپک چلتا رہے گا زندگی بھر. ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی چیز کے اچھائی اور برائی کو تو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. اللہ میاں جو دیکھتے ہیں وہ ڈفرینٹ اینگل سے, بلکہ ہر شخص کا اینگل کسی کو دیکھنے کا دوسرے سے ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کے پاس ایک ہی ترازو ہو لوگوں کو ناپنے کا اور لوگوں کو تولنے کا. میری نظر میں اچھا کوئی اور ہوگا, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہوگا, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور. ہر شخص کا اچھے کا ایک کرائٹیریا دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے. میں اکثر ایک بیان میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ابا کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, دوست کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے. ابا اچھا کسے کہتے ہیں, جو کما کے لائے, پھر بھلے گٹکا کھائے, بھلے سینما گھر میں جا کے فلمیں دیکھتا ہو. کیا خیال ہے؟ بے شک وہ کسی کام کا نہ ہو, لیکن اگر وہ کماؤ پوت ہے, وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, ایک آدمی اپنے 3 بچوں کا تعارف کروا رہا تھا, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, یہ پائلٹ ہے, یہ چور ہے. تو کسی نے کہا اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے, اس لیے گھر سے نہیں نکالتا میں سے. تو بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب یہ ہے کہ میرے سارے حقوق ادا کرے, میری ساس کو 1 روپیہ بھی نہ دے, بہنوں کو بھی نہ پوچھے. ان بیویوں کی بات کر رہا ہوں جو بیان کے نہیں سن رہی ہیں, ان خواتین کی, وہ خواتین جو کسی کی بیوی ہیں اور بیان میرا نہیں سن رہی, ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی نظر میں معیار یہ کہ ساری آمدن ہمیں لا کے دے. ماں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو بیوی پہ 1 روپے بھی خرچ نہ کرے, سب کس کی جھولی میں لا کے ڈال دے, ماں کی جھولی. بیگم کو بالکل لفٹ نہ کرائے. تو ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے نا. تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کا بھی ایک معیار ہو اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کا اور تولنے کا, کہ کون اچھا ہے اور کتنا اچھا ہے اور کون برا ہے اور کتنا برا ہے. اب انسانوں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرے, لوگوں کو کھلائے پلائے. تبھی ہم دیکھو جو ہم سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے اور ہماری خدمت کرتا ہے. اور بٹیر کا آج لائیں آپ سالن, جو بٹیر کا شوربے والا ہے نا, ہیں شوربے والا ہے نا, اللہ جزائے خیر. تو یہ میری دعوت کر رہے تھے, میں نے کہا ادھر ہی لے آئے یار. تو انہوں نے کہا بٹیر کا کھانا ہے, پھر میں نے سارے بولے شوربے والا. گوشت شوربے والا مزے کا لگتا ہے, اس میں جو روٹی ڈبو ڈبو کے کھانے کا مزہ ہے نا, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کیا خیال ہے؟ ہضم جلدی ہوتا ہے. حکیم لوگ بولتے ہیں, حکیم لوگ, کہ شوربے والی چیزیں کھایا کرو, اس سے انسان کم بیمار ہوتا ہے, لذت بھی اس میں زیادہ ہے. جو فاسٹ فوڈ آ گیا نا ہمارے یہاں, اب وہ کیٹو ڈائٹ پر ہو ایک الگ بات ہے. وہ ڈاکٹروں نے آج کل ایک کیٹو ڈائٹ لائی ہوئے ہیں کہ وہ صرف پروٹین لو. ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی, ہم نارمل خوراک کھانے والے لوگ ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.